وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اور آپ اس دوران نضر بن حارث کو اور عقبہ بن ابی معیط کو قتل کرنے کا حکم صادر فرمایا. جب یہ دونوں قتل کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام روحہ پہنچے تو ان مسلمان سربراہوں سے ملاقات ہوئی جو دونوں قاصدوں سے فتح کی بشارت سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے اور اس جیت کی مبارکباد دینے، اس فتح کی مبارکباد دینے کے لیے مدینے سے نکل پڑے تھے. پچھلے درس میں یہ بتایا گیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں بدر کی فتح کی خوشخبری دینے کے لیے دو قاصدوں کو روانہ فرمایا تھا. ایک عبداللہ بن رواحہ، دوسرے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دونوں آ کر مدینے والوں کو خوشخبری دی. اس کے علاوہ آپ کے سامنے یہ بات بھی گوش گزار کی گئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت بدر میں مشرکین مکہ سے برسر پیکار ہونے کے لیے نہیں نکلے تھے. جنگ کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو لے کر نہیں نکل پڑے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا چاہت یہ تھی کہ جو قافلہ ابو سفیان کا مکہ سے مدینہ ہوتے ہوئے نبی کی گرفت سے بچ کر نکلا، وہ قافلہ ملک شام سے آ رہا تھا پھر مکہ جانے کے لیے، اور مدینے سے ہو کر اس قافلے کو گزرنا پڑتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ تھی اس قافلے کو اپنی گرفت میں لے اور اس کا مال و دولت لے لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی منشا، اسی چاہت کے مطابق صحابہ کرام کو لے کر نکل پڑے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا کہ جس قافلے کو گرفتار کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں اس قافلے کی وجہ سے جنگ بدر پیش آئے گی. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نہیں سوچا تھا. اور آپ کو یہ بھی کہا گیا تھا جب قافلہ نکلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سو صحابہ کرام کو لے کر نکلے تو کچھ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قافلے کو گرفتار کرنے کے لیے نہیں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صحابہ کی مرضی پر چھوڑ دی، جس کو آنا ہے وہ آئے قافلے کو گرفتار کرنے کے لیے، اور جس کو نہیں آنا ہے وہ مدینے میں رہے. تو مدینے میں بہت سارے سربراہان موجود تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل نہیں پڑے تھے. جب جنگ بدر پیش آئی، صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح کے بعد جنگ بدر میں 3 روز قیام کر کے مدینے کے راستے کی جانب چل پڑے. تو اس وقت عبداللہ بن رواحہ، زید بن حارثہ نے لوگوں کو، صحابہ کرام کو فتح کی خوشخبری سنا دی. اس فتح کی خوشخبری سننے کے بعد مدینے میں وہ مسلمان جو نبی کے ساتھ نہیں نکلے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مبین کی مبارکباد دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر یعنی بدر کے راستے پر نکل پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد پیش کرنے لگے. اس دوران حضرت سلمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، آپ لوگ ہمیں کاہے کی مبارکباد دے رہے ہیں؟ خدا کی قسم ہمارا ٹکراؤ تو گنجے سر کے بوڑھوں سے ہوا تھا جو اونٹ جیسے تھے، یعنی کفار مکہ کے ایسے لوگوں سے ہوا جو بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے بوڑھے تھے، جو گنجے سر والے تھے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر مسکرائے اور فرمایا بھتیجے یہی لوگ تو کفار مکہ کے سربراہ تھے، قوم کے بڑے قد آور لوگ تھے۔ اس کے بعد حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کہ اس نے آپ کو کامیابی سے، فتح سے ہمکنار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشی۔ 313 کا لشکر 1000 کے لشکر پر بھاری آ گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 313 کے ذریعے 1000 کے لشکر جرار جو پوری طرح اسلحہ سے لیس تھا فتح عطا فرمائی مسلمانوں کو، 313 لوگوں کو۔ تو حضرت اسید بن حضیر نے کہا آپ کا ٹکراؤ دشمن سے ہوگا، یہ میں نے نہیں سوچا تھا۔ اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح عطا فرمائی، بخدا میں اس لیے پیچھے نہیں رہا کہ آپ کا ٹکراؤ دشمنوں سے ہوگا، یہ میرے سمجھ میں بھی نہیں آیا تھا، ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آپ کا ٹکراؤ کفار مکہ سے ہوگا۔ ہم تو سوچے تھے یہ قافلے کا معاملہ ہے اور قافلے کا معاملہ آسانی سے حل ہو جائے گا، ہمیں معلوم نہیں تھا اس کی وجہ سے ایک زبردست جنگ پیدا ہوگی، اگر ایسا ہوتا تو ہرگز میں پیچھے نہ ہٹتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت اسید سے ہاں تم سچ کہتے ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ مدینہ شہر اور مدینے کے اطراف و اکناف سارے دشمنوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب، دبدبا اور دھاک ہیبت بیٹھ چکی تھی۔ اس فتح کے اثر سے مدینے کے بہت سے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے اور اسی موقع پر عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے ساتھیوں نے بھی دکھاوے کے لیے ظاہری طور پر اسلام کو قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کے ایک دن بعد قیدیوں کی آمد ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کو صحابہ کرام کے حوالے کیا، تقسیم فرمایا، اور پھر تقسیم کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کو یوں ہی نہیں چھوڑا بلکہ صحابہ کرام کو ان کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرمائی۔ اس وصیت کا نتیجہ یہ تھا صحابہ کرام خود کھجور کھایا کرتے تھے لیکن قیدیوں کو روٹی پیش کیا کرتے تھے۔ اور یہ بات میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں، اس زمانے میں مدینے میں کھجوروں کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہوتی تھی، انہیں انتہائی سستا سمجھا جاتا تھا، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی۔ روٹی کی ان کے نزدیک انتہائی قیمت تھی، قدر و قیمت تھی۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے بعد کہ تم قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ برتنا، اس وصیت کے بعد صحابہ کرام خود فاقہ کشیف کرتے تھے، خود کھجور کھایا کرتے تھے اور قیدیوں کو روٹی کھلایا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کے کمال اخلاق تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بڑی زبردست صورتحال یہ تھی قیدیوں کا کیا کیا جائے۔ جنگ بدر پیش آئی، 70 مشرکین قتل کر دیے گئے اور 70 مشرکین کو قید کر لیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے میں آمد کے ایک دن کے بعد وہ قیدی بھی مدینہ آ پہنچے۔ اب ان قیدیوں کو لے کر کیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے قیدیوں کے بارے میں مشورہ طلب کیا۔ حضرت ابو بکر سے کہا اے ابو بکر بتاؤ ان قیدیوں کے سلسلے میں تمہاری کیا رائے ہے، تم مجھے مشورہ دو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی، یہ ہمارے چچیرے بھائی، قبیلے کے لوگ، کنبے کے لوگ، اعزاء اقارب رشتہ دار ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں، میری یہ رائے ہے کہ آپ ان سے فدیہ لے لیں اور ان کو چھوڑ دیں، قتل نہ کریں، اور اس فدیے کو لینے کی وجہ سے کفار کے خلاف ہم طاقتور بن جائیں گے اور یہ فدیہ ہماری قوت کا ذریعہ ہوگا، اور یہ بھی توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دے اور وہ ہمارے بازو بن جائیں، ہمارے لیے طاقت کا اور باعث بن جائیں۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب سے کہا خطاب کے بیٹے بتاؤ تمہاری سلسلے میں کیا رائے ہے؟ ابو بکر نے تو کہا کہ
ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے؟ تمہاری رائے کیا ہے؟ تمہارا مشورہ کیا ہے؟ بتاؤ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری رائے ابو بکر جیسی رائے نہیں ہے، میرا مشورہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا مشورہ نہیں ہے، بلکہ میری رائے تو یہ ہے، آپ فلاں کو، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قریبی تھا، اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس کو میرے حوالے کر دیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا، اس کو مار دوں گا۔ عقیل، یہ جو علی کا بھائی ہے، اس کو حضرت علی کے حوالے کر دیں، علی ان کی گردن اڑا دیں گے۔ اور یہ حمزہ ہے، ان کے ساتھی کو، ان کے قریبی کو حمزہ کے حوالے کر دیں، حمزہ اپنے ہاتھ سے اس کی گردن کو اڑا دیں گے، فلاں کو فلاں کے حوالے کر دیں، وہ اس کی گردن اڑائے گا، یہاں تک کہ ہم سب کا صفایا کریں گے، مکمل خاتمہ کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہو جائے گا مشرکین کے تئیں ہمارے دلوں میں تھوڑی سی بھی محبت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ جان لے گا۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پسند فرمائی، میری بات پسند نہیں فرمائی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں سے فدیہ لیا، اور قیدیوں سے فدیہ لینا طے پایا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں، اس کے بعد جب اگلا دن آیا تو میں صبح ہی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کیا دیکھتا ہوں دونوں زار و قطار رو رہے ہیں۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، رونے کی وجہ بتلائیے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اگر رونے کی وجہ ملی تو میں بھی روؤں گا، اگر وجہ نہ ملی تو آپ دونوں کو روتا ہوا دیکھ کر میں بھی رو لوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، فدیہ قبول کرنے کی وجہ سے تمہارے اصحاب پر جو آیت نازل ہوئی ہے، جو چیز پیش کی گئی ہے، اس بنا پر ہم دونوں رو رہے ہیں۔ ابو بکر کا یہ مشورہ تھا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، فدیہ لیا جائے، کیونکہ یہ ہمارے قبیلے کنبے کے لوگ ہیں، جبکہ تمہارا مشورہ، تمہاری رائے یہ تھی کہ سب کو اچھی طرح قتل کر دیا جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو جائے مشرکین کے تئیں ہمارے دلوں میں ذرہ برابر بھی محبت نہیں ہے۔ اسی سختی کی وجہ سے ہم رو رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی، ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ کسی نبی کے لیے درست نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں، یہاں تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح خون ریزی کر لے۔ تم لوگ دنیا کا سامان چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ آخرت چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوشتہ سبقت نہ کر چکا ہوتا تو تم لوگوں نے جو کچھ لیا ہے، یعنی جو فدیہ لیا ہے، اس پر تم کو سخت عذاب پکڑ لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے فدیے کو قبول کیا، ان کے تعلق سے یہ آیت نازل فرمائی کہ تمہارا مشورہ الگ تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تائید میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اور اللہ کی طرف سے جو بات سبقت کر چکی تھی، لکھی جا چکی تھی، وہ یہ تھی، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً۔ یہ پہلے آیت کریمہ نازل ہوئی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی مشرکین کو جنگ میں قید کرنے کے بعد یا تو احسان کرو یا پھر فدیہ لے لو، یا احسان کرو یا فدیہ لے لو۔ چونکہ اس نوشتے میں، اس آیت میں قیدیوں سے فدیہ لینے کی اجازت دی گئی ہے، اس لیے صحابہ اکرام نے فدیے کو قبول کیا۔ فدیے پر سزا نہیں، اس لیے صحابہ اکرام کو قبول فدیے پر سزا نہیں دی گئی، بلکہ صرف سرزنش کی گئی، اور یہ بھی اس لیے کہ انہوں نے کفار کو اچھی طرح کچلنے سے پہلے ہی قیدی بنا لیا تھا، اور اس لیے بھی کہ صحابہ اکرام نے ایسے مجرمین جنگ سے فدیہ لینا قبول کر لیا تھا جو صرف جنگی قیدی نہ تھے بلکہ بڑے بڑے اکابرین مجرمین میں سے شامل تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو یہاں پر پسند فرمائی، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیت کریمہ نازل فرمائی وعید شدید کے تعلق سے۔ تو اس وجہ سے یہ دونوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رو رہے تھے۔ بہرحال
چونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق فدیہ لینا طے ہو چکا تھا، فدیے کا معاملہ طے ہو چکا تھا، اس لیے مشرکین سے فدیہ لیا گیا۔ اور فدیہ کیا تھا؟ فدیہ یہ تھا، فدیہ کی مقدار 4000 3000 درہم سے لے کر 1000 درہم تک تھی۔ کسی سے 4000، کسی سے 3000، کسی سے 1000۔ اہل مکہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، جبکہ اہل مدینہ لکھنے پڑھنے سے واقف نہیں تھے، اس لیے یہ بات بھی طے پائی گئی کہ جس کے پاس فدیہ نہ ہو، مال و دولت نہ ہو، وہ مدینے کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائے۔ جب یہ بچے اچھی طرح پڑھ لیں لکھ لیں تو یہی اس کا فدیہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود کئی قیدیوں پر احسان بھی فرمایا اور انہیں فدیہ لیے بغیر رہا بھی کر دیا، جن میں بہت سارے نام شامل ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد ابو العاص کو بھی بلا فدیہ رہا کر دیا، اس شرط پر کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی راہ کو نہ روکے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں تھی، وہ ہجرت کرنا چاہتی تھی، لیکن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو روکا جا رہا تھا۔ اور حضرت ابو العاص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص، مشرکین مکہ جو جنگ بدر میں آئے تھے ان میں قیدی بنا لیے گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی بلا فدیہ چھوڑ دیا، یہ کہہ کر کہ مکہ میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ آتے وقت روکے نہ روکیں، ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو العاص کے فدیے میں کچھ مال بھیجا تھا، چونکہ قیدی بنائے گئے تھے جنگ میں، تو ان کو چھڑانے کے لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے فدیے میں کچھ مال بھیجا تھا، اور اس میں ایک ہار بھی تھا، اور یہ ہار دراصل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ رخصتی کے وقت، شادی کے وقت، ابو العاص سے جب شادی ہوئی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ہار کو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس ہار کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو گئی، آپ بڑے بے چین ہو گئے۔ حضرت صحابہ اکرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ طلب کیا کہ کسی طرح ابو العاص کو رہا کر دیا جائے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ چنانچہ صحابہ اکرام نے اس بات کو بصر و چشم قبول کر لیا، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو العاص کو رہا کر دیا، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئی۔ اور اسی طرح قیدیوں میں سہیل بن عمرو بھی تھا، یہ بڑا زور آور خطیب تھا، بڑا جوشیلا خطیب، شعلہ بیاں تھا، اور خطابت میں انتہائی مہارت رکھتا تھا، ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خطاب کیا کرتا تھا اپنی زور آوری کے ذریعے۔ یہ بھی قیدی تھا، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سہیل کے دونوں اگلے دانت توڑوا دیجئے تاکہ اس کی زبان لپٹ جائے اور یہ کہیں بھی آپ کے خلاف خطیب بن کر نہ کھڑا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو مسترد کر دی، رد کر دیا۔ دیکھیے، جنگی قیدی بنائے گئے، جنگ میں چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قتل کر سکتے تھے، چونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں گستاخی کیا کرتا تھا، آپ کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کو رد کر دیا، ٹھکرا دیا، چونکہ یہ مسلک کے ضمن میں آتا ہے جس پر قیامت کے روز اللہ کی طرف سے پکڑ کا خطرہ تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بات نہیں مانی۔ تو محترم حضرات، یہ سیرت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ انشاءاللہ مزید کچھ وضاحتیں آئندہ درس میں بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دروس و عبر حاصل کر کے ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔